السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کے مانند ہے۔ اگر کوئی اس میں سوار ہوتا ہے تو وہ نجات پاتا ہے، لیکن اگر کسی نے اس سے منہ پھیرا تو وہ غرق ہوا۔ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، من رکبھا نجا من تخلف عنہا غرق۔ ناظرین گرامی، آج محرم کا پہلا دن ہے اور کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ 60 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہاں پہ ایک چیز ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کو، اپنے اولاد کو، اپنے بال بچوں کو کربلا کے میدان میں کیوں شہید کروایا؟ کیا حسین علیہ السلام اکڑ گئے تھے کہ میں نے یزید کی نہیں ماننی تو پھر نہیں ماننی، اور اس اکڑ میں، اس غیرت میں حسین علیہ السلام نے خود کو، اپنے تمام اولاد کو، اپنے تمام خاندان کو اجاڑ دیا اور اپنی تمام عورتوں کو قیدی بنوایا؟ کیا صرف بات اتنی سی تھی؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا جنت کے جوانوں کے سردار ایسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس میں صرف اپنا نقصان ہو اور کسی کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ ناظرین گرامی، بات سوچنے کی ہے، بات جذباتی ہو کر یک طرفہ فیصلہ کرنے کی نہیں ہے۔ ہمیں کربلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا تھا آج سے کوئی 1400 سال پہلے، 60 ہجری میں، تو یہ واقعہ ایسے ہی نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مٹی لے کر آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس دن یہ مٹی جو ہے سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہوں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر واقعات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو پہلے بتایا تھا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا کربلا کے میدان میں۔ تو حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی جس بوتل میں رکھی ہوئی تھی اس کو سنبھال کے رکھی، اور 60 ہجری میں آپ کو پتہ چلا کہ جب وہ مٹی سرخ رنگ کی ہوئی تو آپ کو پتہ چلا کہ حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے تھے وہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اب کربلا کے میدان کے اندر ایک طرف حسین اور ان کا چھوٹا سا لشکر ہے اور ایک طرف یزید کا لشکر ہے، ہزاروں لوگوں کا لشکر ہے۔ اگر یہ اسلام کی جنگ ہوتی، اگر یہ دین کی جنگ ہوتی، تو یہ لوگ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھول گئے تھے کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین کا تعلق مجھ سے ہے اور میرا تعلق حسین سے ہے؟ کیا یہ بھول گئے تھے کہ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ جس نے کشتی نوح میں سواری سے جس نے جان چرائی، جس نے مخالفت کی، وہ غرق ہوا ہے۔ تو اہل بیت کی مثال اس کشتی کے مانند ہے۔ تو کیا یہاں پہ اہل بیت سے مراد کون تھا؟ کربلا کے میدان کے اندر حسین ہی تھے، حسین کے آل تھے۔ اگر ہم ایک مثال لیتے ہیں، اگر یہ حق و باطل کی جنگ نہیں ہے، اگر یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے، تو یہ جنگ پھر کیوں لڑی گئی؟ اقتدار کی جنگ تھی نا، تو ایک طرف حق تھا اور ایک طرف باطل تھا۔ تو جب آپ کا عقیدہ اگر یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ محشر میں ہم نے پیش ہونا ہے اور ہم نے اپنا جو حساب ہے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، تو ایک گروہ نے جہنم میں جانا ہے اور ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے۔ تو یہ لوگ جو کربلا کے میدان کے اندر حسین علیہ السلام کے مد مقابل کھڑے تھے اور آپ کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا کربلا کے میدان کے اندر، اور آپ کی خواتین کو اسیر بنایا، کیا یہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ اگر جنت میں جائیں گے تو کس لحاظ سے جائیں گے؟ کیونکہ جنت کے جوانوں کے سردار تو حسن اور حسین ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ حسین کا تعلق مجھ سے ہے۔ تو اگر ہم ایک فرض کر لیتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ایک جنگ لڑی جا رہی تھی، ایک طرف حسین کا لشکر تھا اور ایک طرف یزید کا لشکر تھا، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے اور میدان کربلا میں پہنچتے تو کیا حسین کو چھوڑ کے یزیدی لشکر کی طرف چلے جاتے؟ تو یقیناً حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف آپ آتے اور اس لشکر کی قیادت کرتے اور جنگ کرتے یزیدی فوجوں سے، کیونکہ حسین کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی کہی تھی، قرآن کریم میں
اللہ رب کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے اصحاب میں تم سے ہدایت کے بدلے میں آپ کو جو ایمان کی دولت سے نوازا تھا اس کے بدلے میں اگر میں آپ سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو وہ چیز صرف مودۃ قربا ہے، میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ تو اس وقت کے اصحاب نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں کہ اللہ رب کریم نے قرآن کی آیات اتار کر ان کی محبت ان کی مودت ہم پر لازم کر دی ہے، فرض کر دی ہے، وہ کون ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ ابناہما اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کی بہت بڑی قیمت ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایک قرآن ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ میرے اہل بیت کی محبت ہے، وہ عترتی اہل بیتی۔ تو قرآن ایک ریٹن فارم کے اندر اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تھیوری ہے، اور اہل بیت کیا ہے؟ وہ پریکٹیکل ہے کہ آپ نے تھیوری پڑھی قرآن کے اندر، اور اس قرآن کے اوپر، اس شریعت کے اوپر آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے وہ اہل بیت کی سیرت سے آپ نے اخذ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں، دو چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ تو آج جو کربلا کے میدان کے اندر جو جنگ ہوئی، جہاں ہو رہی ہے یا جہاں ہوئی ہے، وہ حق و باطل کی جنگ تھی، دینی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے۔ تو حسین علیہ السلام حق پر کھڑے تھے، اور حق پہ کھڑا ہونا کوئی عام، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے جگر چاہیے، اس کے دل چاہیے۔ وہ دل حسین کے پاس تھا، وہ اہل کوفہ کے پاس نہیں تھا۔ الکوفہ لا یوفا، کوفہ والوں نے ثابت کیا کہ کوفہ والوں کے دلوں کے اندر محبت نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے۔ تو کربلا کے میدان کے اندر حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی، آج تک رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش کی جاتی رہے گی کہ حسین علیہ السلام جو دوش رسول پر سوار ہوتے تھے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پرورش پائی تھی، جو بطول کے گھرانے سے اس کا تعلق تھا، جو شیر خدا کے صلب سے ان کا تعلق تھا، وہ حسین کربلا کے میدان کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتے، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ حق پہ کھڑے ہونے کے لیے، حق پہ ثابت قدم ہونے کے لیے آپ کو ہر طرح کی قربانی آپ کو دینی پڑ سکتی ہے۔ تو آج اگر آپ کا یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا چاہیے کہ آپ کا تعلق حسین سے ہے یا آپ کا تعلق اہل کوفہ سے ہے۔ آج جو ڈیوائڈ ہوتا ہے نا مسلمانوں کے اندر، اور حسین علیہ السلام کے کردار کے اوپر بہت سارے اور بھی لوگ بات کرتے ہیں، تو ان کو آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق، ان کی باتوں کے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق، ان کے کردار کے مطابق، جو حسین کے ساتھ یا حسن کے ساتھ یا علی و فاطمہ کے ساتھ آپ کا جو کردار تھا، آپ کا جو رویہ تھا، آپ کا جو اخلاق تھا، آپ کی جو باتیں تھیں، آپ کی جو حدیث تھیں، وہ کیا ثابت کرتی ہیں کہ حسین حق پر ہے یا نہیں ہے۔ تو حسین حق پر ہے۔ الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کے مشن پر قائم رہنا، یا ان کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا کیا ہے کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ آج بھی اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان کے اندر صرف اپنے اکڑ بازی کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ حسین نے دین اسلام کو آج ایک واضح پیغام دیا ہے، مسلمانوں کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور ابدی زندگی کیا ہے؟ وہ قیامت کی، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ جنت کی زندگی ہے۔ اور آج اگر یزیدی یا اہل باطل آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو حسین کا کردار آپ کو اپنانا چاہیے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں یہی چیز سکھائی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے کہ ہم کربلا کے یہ واقعات جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ تو کربلا کا پہلا شہید کون تھا؟ کل سے انشاءاللہ ہم کربلا کے پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔